بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے راؤ صاحب تے کرم دی نظر ہو گئی ہے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی بھی جاواں گے سارے ہی جاواں گے انشاءاللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گا اگر جانا غم کے ماروں گا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو آلے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ جب نظر ہوگی مدینے سب ہی جائیں گے کرم کی
گنہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے. کیا بات کیا بات. گنہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. کرم کی قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر کو. قیامت تک قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر کو. لحد میں وہ جنہیں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے. لحد میں وہ جنہیں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی کرم کی جب نظر ہوگی اتنے مال دی گل نہیں جے. سمجھو کہ کوئی مال جدے کو زیادہ ہوئے بڑے بڑے مالاں والے میں ویکھنے. اتنے مال دی گل نہیں بلاوے دی گل. کرم کی جب نظر ہو قسم اللہ مینوں بڑا پسند ہے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. وہ ایک دیوانہ سی نا دیوانہ حق بابا سرکار ہے میرے جے مولوی نے جو کچھ کتاباں چو دسیا ایڈا وڈا دن ہونا ہے سورج سوا نیزے تے ہونا ہے زمین تانبے وانگو تبدی ہونی نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے کوئی کسی نو پوچھن والا نہیں ہونا. ایک درویش جہا بابا سی انہیں آخیا مولوی صاحب سارا کچھ ہونا ہے یہ دسو اتنے سرکار بھی ہونا ہے.
ہونا ہے سرکار انہیں کہ پھر بس خیر ہے پھر خیر ہے انشاءاللہ قسم اللہ قیامت قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قیامت میں رسول اللہ وہ سارے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائے قیامت ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں ادھر برسے گا ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں کدھر ہے جدھر بھی رحمت عالم نگاہوں کو اٹھائے تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال ہے یک نگاہ گاہے گاہے اشک پھیلے منجدر جدھر بھی رحمت عالم رحمت عالم نگاہوں کو اٹھائے
تشریف لائے، فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت قیامت سارا کچھ ہونا ہے، اتنے سرکار ہونا ہے۔ قیامت تشریف لائے جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی او دی ذات قادر مطلق بھی او دی ذات ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر۔ بارگاہ سید کونین ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حسب ثابت اساں اج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھر وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ حاضرین دی حاضری قبول فرمائے اور اس مبارک یوم دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ساریاں والوں راؤ صاحب نو سفر حرمین شریفین دی مبارکباد پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے اس سفر نو مزید برکتاں والا بنائے اور اے یقیناً جس طرح میں انہاں واسطے تواڈے سارے واسطے جا کے دعاواں کرنا، یہ بھی ساڈے سارے واسطے دعاواں کرن گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو بھی بار بار مدینہ پاک دی بات حاضری نصیب فرمائے۔ اج دے جمعہ المبارک دے اندر اساں
آن والی مبارک رات دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنوں عرف عام دے اندر شب برات آکھیا جاندا ہے، لیلہ مبارکہ بھی کیا جاندا ہے، برکت والی رات، جہنم تو آزادی دی رات، اپنے بخت جگان والی رات، مقدر سوارن دی رات، مالک نال صلح کرن دی رات، اپنے رب نو منان دی رات، منگن دی رات، عطاواں دی رات، بخششاں دی رات۔ ویسے تے اللہ کریم فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارن والے نو جدوں بھی کوئی مینوں پکاردا میں انہوں جواب دینا، قبول کرنا۔ عام حالات اسی پکارنے ہاں، یہ جڑی آن والی مبارک رات ہے اس رات وچ خود خدا دی رحمت پکار۔ اچھا جدوں بھی شب برات آندی ہے شعبان المعظم دی نصف شعبان دی رات جنوں 15ویں شب کیا جاندا ہے، آل سنت دیاں مسجداں وچ رونق ہوندی ہے، لائٹاں بھی لگیاں ہوندیاں نے۔ عجیب معاملہ مینوں اج تک نہیں سمجھ آئی، یہ گوانڈیاں دیاں مسیتاں وچ جڑیاں پہلوں بلدیاں ہوندیاں نے وہ بھی کیوں بند ہو جاندیاں؟ پہلوں کوئی 2-4 بلب بلدے ہون گے، لیکن جدوں شب برات آندی جڑے بلدے سن وہ بھی بجھ گئے۔ میں کیا تہاڈا دیوا اونج ہی بجھیا ہائے ہائے جی، یہ ضعیف روایتیں ہیں، شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، معاذ اللہ، کمزور روایتیں ہیں۔ میں کیا تینوں یہی نہیں پتا حدیث ضعیف بھی ہوئے، حدیث بھی ہوندی ہے، وہ راویاں دی وجہ تو ضعف ہے، حدیث تے مصطفیٰ دی ہے، سند دے وجہ تو کوئی معاملہ ہوندا ہے، وگرنہ سرکار دا فرمان ہے میں کیڑا کوئی فرض پہ ثابت کرنا وا، او مولوی صاحب میں کوئی فرض ثابت نہیں پیا کردا، میں فضائل ثابت پیا کرنا۔ تے تینوں یہ محدثین دا اصول نہیں پتا کہ فضائل ضعیف روایت بھی معتبر ہوندی ہے، مقبول ہوندی ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ می جوید، اللہ دی رحمت دے بہانے لبدی ہے، کیڑے ذریعے بندہ میرے قرب چاہ جائے، میری بارگاہ چاہ جائے تے میں انہوں بخش دیا۔ اللہ کریم بخشنا چاہتا ہے تے مولوی صاحب ڈکا لائی بیٹھے نے۔ اون جاندے نے جدوں منگو جدوں بھی کرو قبول ہے، تے پھر شب برات اس رات نو کیوں موت پیندی ہے؟ اسی الحمدللہ اللہ دے حبیب دے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم رب دی رحمت نو اپنے مل متوجہ کرنے واسطے اس رات بھی یاد خدا و مصطفیٰ وچ گزارنے ہاں، تے ساڈے بابے پچھلیاں راتاں چ بھی یاد خدا و یاد مصطفیٰ چ گزارنے۔ اچھا ایک گل شیخ محقق نے لکھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلی روایت جڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تعالی الى سماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ کریم
نصف شعبان دی رات یعنی 15ویں شب نو اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گر ہوندا ہے. ایک حصہ میں پڑھیا. دوسری روایت مولا علی شیر خدا کو لو عن علی کرم اللہ تعالی وجہہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنیا. فرمایا غروب شمس تو جس جو ہی غروب شمس ہوندا ہے اللہ کریم اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گر ہوندا ہے. یہ 15ویں شب. شیخ محقق فرماندے نے کہ اللہ کریم دا آسمان دنیا تے جلوہ گر ہونا وہ دی شان دے لائق ہر رات ہوندا ہے. یکون فی کل لیلۃ ہر رات اللہ دی رحمت پکار دیے. لیکن وہ جڑی ہر رات ہوں نا وہ آخری تیسرے حصے چ ہوں جنوں تہجد دا ویلا آکھدے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا کھلا اے دربار محمد عربی دا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وہ پچھلا جڑا تیسرا حصہ ہوندا ہے نا اس حصے دی گل ہے پیار رات دی. لیکن جدوں 15ویں شعبان ہوندی ہے نا پھر تیسرے حصے دی گل نہیں. یکون من غروب الشمس الی الفجر باقی راتاں تیسرے حصے چ اللہ دی رحمت پکار دی اور رب اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گر ہوندا ہے. لیکن جدوں 15ویں شب ہوندی ہے نا شعبان دی نصف شعبان دی رات اس رات نو اللہ جو ہی سورج غروب ہوندا ہے نا تے اللہ کریم اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گر ہو جاندا ہے. یہ ہوں 2 حدیث آ گئی اور یہ سیاستہ دیاں نے. سند وچ کوئی ضعف ہے لیکن یہ بھئی ذکر تے آ گیا سرکار دی حدیث ذکر تے آ گیا اور سرکار دا اس رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے. یہ سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روایت ہے موجود ہے ابن ماجہ شریف دے والے نے. اللہ دا شکر ادا کریا کرو سنیو. اوے اللہ نے تانوں منکراں تے مردوداں چ نہیں رکھیا. اللہ کریم نے تانوں اپنے مقبولاں چ رکھیا ہے. یہ دے کوئی شک نہیں. میں اگے بھی عرض کیتا ہے کہ اللہ کریم سندا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ راؤ صاحب تہاڈی برکت جو بڑے پرانے شعر نظر آن لگ پے وچوں بڑیاں بتیاں مار گئے. ادھر حضرت نبیل صاحب ادھر چند چڑے پھر بڑے پرانے مدینہ شریف دی برکت. اللہ فرماندا ہے محبوبا جدوں میرے بندے تیرے کو پوچھن انی میرے متعلق فإنی قریب میں قریب ہاں. بندہ دور ہوندا ہے
اپنے اعمال دی وجہ تو اپنی خطائیاں دی وجہ تو بندہ دور ہوندا ہے میں قریب ہاں پر جدوں یہ رات ہوندی ہے نصف شعبان دی رات اللہ دی رحمت پکار دی ہے او دور ہونے والیا قریب آ جا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل راؤ صاحب نے پاؤ سارے راؤ صاحب نے پاؤ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے اسے کوئی رہنم منزل اے برکت والی رات اے رحمت والی رات اے بخشش والی رات قوموا لیلہ رات قیام گزارو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تھوڑی جی اگر محبت والی گل کرنا لے لو گے محبت والی گل مولوی والی نہیں ہے میاں جی کی یہ شب برات کی یہ نصف شعبان میں کیا فقیر سمجھدا ہے باقی ساری رات اللہ والے وہ پچھلی راتی اٹھتے ہیں اللہ نو یاد کرتے ہیں ہر رات انہوں کی یاد گزرتی ہے جڑی نصف شعبان رات ہے اللہ نے خاص کوٹا میرے دیا غافلہ واسطے رکھیا ہے اور جڑے ہر رات مینوں یاد کرتے ہو وہ مینوں بڑے پیارے اور محبوب نے صدقے ایک رات میں غافلوں واسطے بھی رکھ چھڈی ہے بڑے بڑے تو بڑا غافل بھی ہو گئے اس رات ایک باری تو استغفار کر ہی لے غافل بھی آ جائے لاپرواہ بھی آ جائے جڑا سارا سال غفلت گزار چکیا ہے میری رحمت کا بواں کھلا آ جائے بلکہ میں عرض کراں حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی دنیا شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرنے میں آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے لب کھولے سونا نبی سونے سونے بول بولے آپ فرماتے ہیں جاءنی جبریل علیہ السلام لیلۃ النصف من شعبان
حاضر ہو کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسك الى السماء سونے سر انور آسمان وال اٹھا سر انور اٹھا میں آخیا جبریل ما هذه الليلة ایکڑی رات قال هذه الليلة يفتح الله سبحانه فيها 300 باب من ابواب الرحمة سنیا اے او رات جس رات اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول اسے لئی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ بول کے آندے نے عارف کھڑی رحمت دا دریا پھر بھی محروم رہے یغفر لجمیع من لا یشرک بہ شیئا ہر اس دی بخشش فرما دیندا ہے مشرک نہ ہوے شرک نہ کرے اے تے بھاج کے سانو بھیجنے نے مولوی ہاں نہیں ہوئے اسی مشرک نہیں ہوئے تواڈے وڈکے تسی تواڈیاں نسلاں مشرک ہون گیاں اسی پکے موحد ہاں
ساڈی تے بخشش ہونی ہے صدقہ کملی والے دا. تساں تے اوتھے بھی لتھر ہی کھاندے ہونے. ہاں لتراں تو بچنا وہ سی جنہیں کملی والے دے دامن چ پڑھا لینی. مدد سرکار کو منگی جانی ہے. بخاری شریف دے اندر ہے موجود ہے. تسی آندے بھائی اتنے مدد منگن والا مشرک ہے. میں کیا پتر ایک باری معاشر دے میدان ہی تے چل لے. سارے نبیوں کو منگنی ہے مدد تے مڑ کے ہونے سرکار کو مدد منگن. آج لے کی منا آج لے کی منا ملا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ سے آج لے ان کی بنا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے فرمایا سارے دی بخشش ہو جاتی ہے. مشرک دی بخشش نہیں, ساحر دی بخشش نہیں, جادوگر دی, کاہن دی, نجومی دی بخشش نہیں, اے شراب دی رسیا اے دی بخشش کوئی نہیں, سود خور دی بخشش کوئی نہیں, زانی دی بخشش کوئی نہیں. فرمایا انہاں دی ادو ہونی ہے انہاں واسطے بھی بوا بند نہیں, انہاں دی ادو ہونی ہے لا یغفر لهم حتی یتوبوا, انہاں توبہ کرنی ہے, سچی پکی توبہ کر لیں گے. اللہ انہاں کے گناہوں اگر چاہے نیکیاں چ بدل گئے. ہوں ذرا تمہیں ایک صحیح مسلم شریف کی روایت سناؤں. میں پچھلے جمعے بھی چاند صاحب آخیا سی
یہ ساریاں مہربانیاں یہ کرم نوازیاں صرف حضور دی امت واسطے نے. باقیاں واسطے جلال ہے، میرے مصطفیٰ دی امت واسطے جمال ہے. صدقہ کملی والے یہ مقدرہ دی گل ہے. اسی سنی کھا کے حلال کرنے ہاں، پلدے مولوی بھی صدقہ کملی والے دا نا، پر وہ کھا کے حرام کر دیں. سب دی بخشش یہ نہ منگنی ہے، توبہ کرنی ہے تا ہونی ہے. باقیوں دی اللہ نے سب دی اپنی بخشش فرما اے جدوں توبہ کر لین گے اللہ چاہے انہاں دے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ آوے گا گنہگار میرے سیاکار، اللہ فرمائے گا فرشتے یہ گناہ یہ پیش کرو. بندہ کمدا ہوئے گا، فرمایا پہلو یہ صغیرہ گناہ پیش کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ اس بندے میں وہ سامنے پیش کیتے جان گے. اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی، اے بھی کیتا سی. حضور فرماتے ہیں سارے بنتا جائے گا، انکار کی جائے کوئی گنجائش نہیں. مولا ساریاں کیتیاں نے، اللہ فرمائے گا یہ سارے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل گیا. اچھا پہلو کمبدا پیا سی، ہائے ہائے ہائے. ایسا ہی مسلم شریف چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ تے نا پریشان ہے میرا پتہ نہیں کی بننا ہے. رب دی رحمت جوش چاہیے فرمایا یہ گناہاں نوں نیکیاں تے تبدیل فرما دے. ہن جدوں صغیرہ گناہ نیکیاں تبدیل ہوئے نا تے آندا مولا میں تے بڑے بڑے بھی بڑے کیتے ہیں. حضور نے جدوں یہ گل فرمائی نا میرے آقا مسکرا پے. پہلے حالت غیر بھی ہوندی سی، جدوں کرم ویکھیا آندا مولا میں کبیرہ بڑے بھی بڑے نے کی مقصد سی. انہیں آخیا جے چھوٹے اللہ نے کیا جو تبدیل فرما سکتا ہے میرے بڑے بھی نے کیا جو تبدیل ہو جان گے. کون ڈکن والا کون پوچھنے والا انہوں پر ایک کام ادو ہی بننا ہے جدوں دامن مصطفیٰ وچ آنا ہے، فضل ادو ہونا ہے، ورنہ عدل دی تکڑی لگی کچھ نہیں بننا. عدل دی تکڑی دے سامنے میں تو بڑے بڑے کچھ نہیں ہونا. فضل ہونا ہے بیڑا پار ہونا ہے. میرے سب کی آدمی سلیمان عدل کرے ہر دم بڑے اچھیاں شانہ
بخشے جان مولا میں ورگے سارے دی بخشش. پھر اس رات اللہ کریم آسمان دنیا تے اپنی شان دے نال جلوہ کروں گا. جڑی پہلی حدیث ابو بکر صدیق پاک دے حوالے نال حضور فرماندے نے فیغفر لکل مسیء الا رجل مشرک. اس بھی ایک لفظ سب دی بخشش ہے مشرک نہیں. او فی قلبہ شہنا جنہیں دل میں کینہ ہے بغض ہے حسد ہے جنہ دل گندا ہے کینے دے نال حضور فرماندے نے وہ دی بخشش نہیں ہونی. باقی اللہ سجدہ کرنے والے دا سارے دی بخشش فرما چھڑنی. ساڈے ابا جی بھی ساڈے آقا دے صدقے ہوئی ہے. ساڈی بھی تے اسی بھی تے اسی ابے دے پتر. جناب آدم دی توبہ دا پتہ نہیں جے ساڈی بھی حضور دے صدقے ہی ہونی ہے. لگ پتہ جانا مولویو کنے ویاں دا سو ہوندا ایک باری اکھاں تے بند ہوندی تے ایک باری اکھاں میٹن دی دیر خبر اچھی پتہ لگ جڑا ہے حضور دی نسبت دا کی فائدہ. اے چند جی فرما رہے ہیں پڑھو اے بھی میں کچھ بھی نہیں سنو ذرا ایک حدیث پاک تانوں اس حوالے نال پیش کراں. میں یہ دل صاف کرن دی رات جے دل ستھرے کرن دی رات ہے. اے میرے کول شعب الایمان امام ابی بکر احمد بن الحسین البہقی امام بہقی دی یہ دی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 264 ہے روایت دا نمبر 6605 ہے. امام زوری حضرت انس بن مالک کو روایت کر دینے فرما دینے اسی حضور دی بارگاہ بیٹھے حضرت انس بن مالک فرما دینے سرکار دی بارگاہ بیٹھے میں کی عرض کیتا ہے دل صاف کرن دی رات دی کینے کٹ دیو. ایڑا بندہ کہندا نا بھی میں نفرت کراں گا تے فلاں پریشان ہوئے گا. پریشان آپ ہی ہوندا ہے. دل صاف کرو کینے کڈو دشمنیاں کڈو حسد کڈو بغض کڈو سرکار دے سارے غلاماں نال پیار کرو.
نفرت نبی دے دشمنوں واسطے بھی ساڈا تو ایک اصول ہے، سنی واسطے نفرت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لب کھولے، حضور فرمایا یطلع علیکم الآن من هذا الفج رجل من اہل الجنہ، معاذ اللہ کا سب اختیار نبی ہے، اندر اختیار کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایتھوں ہن جنتی آن لگا جے، حضرت انس بن مالک فرماندے نے ایک انصاری صحابی آئے، وضو دے پانی دے قطرے داڑھی شریف وچوں ڈگدے پئے سن، بائیں ہاتھے چونا اپنے جوڑے پھڑے نے، فسلم فلما کان من الغد، آ کے سلام کیتا تے اگلا دن آیا، میرے آقا نے پھر لب کھول لے، دوسرا دن آ گیا، حضور نے فرمایا جنتی آ رہا جے، تیسرا دن آیا، سرکار نے پھر وہی فرمایا جنتی آ رہا جے، فرمایا تینوں دن وہ انصاری وہ صحابی جڑا پہلے دن آیا سی، دوسرے دن بھی وہ سیالت وضو دے قطرے داڑھی شریف تو میں گر دے، وہ صحابی پھر وہ سیالت و کیفیت حاضر ہو رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدوں یہ فرما لیا، حضور تشریف لے گئے، آپ فرما دے نے او جڑا انصاری صحابی او دے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ پیچھے پیچھے ہو گئے، مجلس میں خاص ہوئی، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص پیچھے پیچھے ہو گئے، یہ آکھن لگے میں ویکھاں تے صحیح اے دے واسطے اے انعام کنوں دین اے ہی آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے معاملات اختصار میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص وہ بیان کرتے ہیں جدوں تیجی رات گزر گئی، فلم یروا یقوم من اللیل شیئا غیر انہ اذا تعارض من اللیل، آپ فرماتے ہیں میں گھر چلا گیا، وہ پیچھے پیچھے دیکھیا یہ کیڑا عمل کرتا ہے، یہ کیڑی خوبی ہے، یہ تے بار بار ہر روز ہی جنتی، ہر روز یہ ہی نام پہ بولتا ہے، میں ویکھاں جا کے یہ رات کی میں گزاردا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جدوں رات ہوئی، جس طرح تھوڑی دیر انہیں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو اپنی کروٹ لیٹ گیا، بستر تے لیٹ گیا، اللہ دا ذکر کردے ہویا اللہ اکبر کیا، انہیں تکبیر کہی سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا سو گیا، پھر فجر دی اذان ہوئی، پھر فجر واسطے اٹھیا، ساری رات انہیں جدوں بھی میں ویکھیا ہے نا یا تو وہ خیر بولے ہے یا چپ رہا ہے، یا اللہ کا ذکر ہے یا خاموش ہے، لیکن کوئی عبادت وہ اضافی کوئی نہیں پیا کرتا، جدی وجہ تو میں پیا ششو پانچ سب یہ دی شان کس واسطے پہ، کوئی اضافی عبادت نہیں، وہی معمول دے مطابق۔ 3 راتاں میں ویکھیا، فرماندے نے قریب سی کہ میں انہاں دے عمل نوں آکھاں بھی تے عام ہے گل، میں اپنے آپ نوں آکھیا اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ غور کر،
کی پیا کرنا ہے پتہ نہیں ہے کیڑی خوبی اللہ نو پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے میں تے جدوں سرکار کو سنیا ہے اے جنتی ہے اے جنتی ہے تے 3 دفعہ آکھیا جنتی ہے آندے نے میں انہاں دے قریب چلا گیا تے میں پوچھیا میں آیا سا ویکھاں کیڑا تسی عمل زیادہ کر رہے ہو اینو تانوں اے شان ملی ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں میں مڑ لگا مینوں انہاں بلا لیا آندے نے جدوں میں واپس آیا تے مینوں فرمان لگے میں کوئی اور عمل نہیں کرتا لیکن ایک عمل ہے میں کسی مسلمان واسطے دل وچ کینہ نہیں رکھتا اے خوبی اے نیکی فرمایا میرا دل کینے تو پاک ہے حسد تو پاک ہے میں کسی اپنے مسلمان بھائی نال حسد نہیں کرتا کسی واسطے مسلمان واسطے کینہ نہیں رکھتا اللہ نو اے خوبی پسند آئی حضور فرما رہے ہیں جنتی آ گیا ہے تینوں دن تینوں راتاں بار بار وہی آ رہے ہیں سبق کیے اپنے دل صاف کر لو جنت دیاں خبراں مصطفیٰ دے اللہ اکبر کبیرہ ایسے نصف شعبان دے حوالے نال تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 402 دے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پنجواں خلیفہ امیر المؤمنین آکھے نصف شعبان دی رات دے 15ویں رات نوں آپ عبادت وچ مصروف نے جدوں سر اٹھایا ایک سبز رنگ دا پرچہ ملیا کاغذ ملیا جدا نور آسماناں تک جا رہا ہے سبز رنگ دا پرچہ ہے نور آسماناں تک پھیل رہا ہے اس پرچے تے لکھیا ہوا ہے ہذه براءۃ من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن العزيز عبد العزيز یہ 15ویں شب برات ہے وہ کی لکھیا ہے اے جہنم تو آزادی کا پروانہ ہے من المالک العزیز خدائے مالک و غالب نے بلو اے جہنم تو آزادی کا پروانہ ہے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز واسطے یہ جہنم تو آزاد کر دیتے گئے یہ کیڑی رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے غفلت وچ نہیں گزارے حضرت امام حسن پاک کون امام حسن پاک رضی اللہ تعالی وارضاہ عنا جدو نصف شعبان دی رات ہوگی
دے تین حصے فرما دے پہلے حصے وچ درود و سلام ہے دوسرے حصے وچ استغفار ہے تیسرے حصے وچ نفل دی ادائیگی ہے پوچھیا اے امام حسن پاک یہ کیوں فرما دے ہو اس طرح رات کی تقسیم کیوں فرما دے ہو فرمایا میں اپنے بابے مولا علی نو فرما دیا سنیا ہے انہاں سرکار نو فرما دیا سنیا ہے جیڑا اس رات انج تقسیم کر کے گزارے گا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ عابد کی نکلے ساڈے بابے تے انج گزار دے رہے اتنے موت پئی اگلی حدیث پاک میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی مولا علی کو روایت ہے مشہور حدیث پاک مولا علی فرماتے نے سرکار نے فرمایا رات جاگو دن روزہ رکھو اللہ غروب شمس نال آسمانی دنیا تے اپنی شان دے لائق جلوہ گر ہوندا ہے فیقول پھر آواز لاتا ہے الا من مستغفر واغفر له او کوئی ہے بخشش منگنے والا او کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا آ جاؤ میں بخش دیا گل پھر ساڈی اٹھ ہی ہے یہ صدقہ حضور دا ہی یہ کرم حضور دا ہی ہے ورنہ پتہ نہیں جے راتی ستے نے تے شکلاں انسان والیاں صبح اٹھے نے تے باندر تے سور گناہ کردے نے بوے تے صبح لکھیا ہوندا ہے پتہ نہیں تانوں اے حضور تو پہلے نبیاں دیاں امتاں دا حال ہے اے میرے مصطفیٰ دا کمال ہے فرمایا ہے کوئی بخشش منگنے والا میں بخش دیا الا من مسترزق او کوئی ہے رزق منگنے والا او بے روزگار آ جا او رزق دے متلاشی رزق حلال دے طالب آ جا فَأَرْزُقَهُ مانگ دیاں گا بڑا دیاں گا ساڑھے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہونی بڑا دیاں گا آ جا منگ لے میرے آقا فرما دے پھر آواز آؤں ہے وہ ہے کوئی مصیبتہ میں جو پھنس آیا پریشانیاں جو مبتلا آ جائے منگ لے میں پریشانیاں دور فرما دیا گا میرے آقا فرما دے یہ ساری رات آباد ہوگی آ جا آ جا فجر طلوع تک فجر دے طلوع تک آواز آتی نہیں ہے صدقہ کملی والے میں پچھلے جمعے بھی پڑھیا صدقہ حضور ساڈی گل مکدی چڑھ جی اتنے کوئی کچھ پہ آکھے جی بار بار میں کہ ساڈی مکدی اتنے رحمت میرے واجان
خدا دی رحمت مصطفیٰ دی رحمت مصطفیٰ دی رحمت خدا دی رحمت اوے آجا آجا گناہگار میں تینوں بچا لوں جس طرح کہ میں عرض کیتا تھی سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت راؤ صاحب دی فرمائش بھی پوری کرنی ہے نا مدینہ شریف جانا ایتھے بھی سرکار دے اسی اوتھے بھی سرکار دے تے میرے سرکاری بیڑے تار دے طیبہ بیگ میں چاہتی اگے راؤ صاحب سن دیو ہن پی کے ویکھے اجے تے اوتھے بہ کے پینی جے سامنے گھومدے میں تے ہر رمضان شریف وچ پینا کیوں خالد صاحب حضرت خالد محمود صاحب طیبہ اسی تے اگے ہی کدی نہیں انہاں دی موڑی تے ہن تے مدینہ شریف چلے آری
مینوں لوکی پتہ کی آندے نے میرے نال دے مولوی نے تو جمعہ پڑھانا ہے یا محفل کرنا ہے تیری اوتھے جتوں تو محفلاں وچ گیا نا اوتھے بھی تیریاں فرمائشاں نہیں مکدیاں تے جدوں جمعہ پڑھانا اوتھے بھی تیریاں فرمائشاں نہیں مکدیاں میں کہے تے کرم مدینے والے دا او ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا بس آقا دی رحمتاں سنبھال رکھیا بس آقا دی رحمتاں سنبھال رکھیا بس آقا دی روتا دیا امت نو بخشاون لئی او کنڈا ساڈا سونے تے خیال رکھیا او کنڈا ساڈا سونے تے خیال رکھیا او کنڈا ساڈا سونے تے خیال رکھیا بس آقا دی یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کیوں جی حضرت نبیل صاحب سانو کون پوچھتا سی ہالے بھی کوئی نہیں حالت بس یہ کرم دی سرکار آئے ہائے ہائے ہالے میرے کول 5 منٹ باقی نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تشریف رکھو انشاءاللہ تہاڈی فرمائش پوری کر کے چھڈاں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائے ہائے بار بار آپ سے ماشاءاللہ تہاڈے کو بھی سناں گے انشاءاللہ موقع دیتا جائے گا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ویکھیا تے بستر انور تے نہیں سن میں آپ دے پیچھے پیچھے گئی تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف وچ نے آپ نے سر انور آسمان وال اٹھایا فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ عائشہ تیرا یہ خیال سی کیا تینوں یہ ڈر سی کہ اللہ اور دا رسول تیرا حق تلفی کرے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والیاں کوئی ایسا مسئلہ تے نہیں ولیکنی ظننت انکا اتیت بعض نسائک میں سمجھا بھی سونیا کسی اور کل گئے ہو دوسریاں بیویاں جو کسی اور بیوی کل تشریف لے گئے ہو فقال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنیا عائشہ نہیں میں کدھر اور نہیں گیا یہ 15ویں شعبان دی 15ویں رات ہے اللہ اپنی شان دے لائق آسمان دنیا تے جلوہ گر ہوندا ہے فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب بنی قلب دیاں بکریاں دے بالاں دی تعداد تو بھی زیادہ اللہ اس رات گناہگاراں دی بخشش فرمائے اے منگن دی رات جے غفلت وچ نہ گزاریا جے اللہ تواڈے صدقے مینوں بھی منگن دا قبول آ جائے ہائے ہائے بڑی کرماں والی رات بڑی برکتاں والی رات نفرتاں مکان والی رات پیار ودھان والی رات انشاءاللہ خیر ہو جائے گی تسی ایک باری حاضر تے ہو کے ویکھو ایک باری بوا کھڑکات کے تے ویکھو ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا کدی تے پوچھن گے کون ہے کنڈا کھڑکائی جا اے سارا کچھ دسن کا کملی والے دا
اس لیے سیدھا میں عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رسول